الرحمن الرحیم۔ غزوہ خیبر کی جنگ بنی نذیر نامی یہودی قبیلے کے خلاف لڑی گئی تھی۔ یہ جنگ کیوں ہوئی؟ مدینہ میں سازش۔ بنی نذیر قبیلہ مدینہ میں رہتا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش کی اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ مدینہ سے اخراج۔ مسلمانوں نے ان کی سازش کا پتہ چلا لیا اور انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ خیبر میں پناہ۔ بنی نذیر قبیلہ خیبر میں پناہ لے گیا، جو ایک مضبوط قلعہ تھا۔ مسلمانوں پر حملہ۔ بنی نذیر نے خیبر سے نکل کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لہٰذا غزوہ خیبر کی جنگ بنی نذیر کے خلاف دفاعی جنگ تھی۔ مسلمانوں نے اپنی حفاظت اور مدینہ کی سلامتی کے لیے یہ جنگ لڑی۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں اور یہودی قبیلے بنی نذیر کے درمیان ہوا تھا۔ یہودیوں نے مدینہ میں مسلمانوں کے خلاف سازش کی تھی، جس کے نتیجے میں انہیں مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ پھر انہوں نے خیبر میں پناہ لی تھی۔ خیبر ایک مضبوط قلعہ تھا جس میں بہت سے قلعے تھے۔ مسلمانوں نے اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے کئی حملے کیے لیکن ناکام ہو گئے۔ آخر کار حضرت علی علیہ السلام نے ایک قلعے پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ اس فتح کے بعد دوسرے قلعے بھی فتح ہو گئے اور خیبر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ غزوہ خیبر کی فتح کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت ملا۔ اس کے علاوہ یہودیوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا، جس کے تحت انہیں اپنی زمینوں کا کچھ حصہ مسلمانوں کو دینا پڑا۔ غزوہ خیبر کی فتح مسلمانوں کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے۔ اس واقعے نے مسلمانوں کی طاقت اور صلاحیتوں کو ثابت کیا۔ غزوہ خیبر میں حضرت علی کا حارث کو مارنا۔ غزوہ خیبر اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ تھی جس میں مسلمانوں نے یہودی قبیلہ بنی نذیر کو شکست دی تھی۔ اس جنگ میں حضرت علی کی بہادری کی کئی کہانیاں مشہور ہیں، جن میں سے ایک ہے حارث کو مارنا۔ حارث کون تھا؟ حارث بنی نذیر قبیلے کا ایک بہت ہی طاقتور اور بہادر جنگجو تھا۔ وہ اپنے قد، طاقت اور ہتھیاروں کے استعمال میں ماہر تھا۔ وہ خیبر کے قلعے کا ایک اہم محافظ تھا۔ کیا ہوا تھا؟ جب مسلمانوں نے خیبر کے قلعے پر حملہ کیا تو حارث نے مسلمانوں کو چیلنج کیا۔ وہ اتنا طاقتور تھا کہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ تب حضرت علی نے آگے بڑھ کر حارث سے لڑائی کی۔ یہ لڑائی بہت ہی شدید تھی۔ دونوں جنگجوؤں نے ایک دوسرے پر کئی وار کیے، لیکن آخر میں حضرت علی کی تلوار حارث کے سینے میں لگ گئی اور وہ مارا گیا۔ اس واقعے کی اہمیت: مسلمانوں کا حوصلہ۔ حارث کو مار کر حضرت علی نے مسلمانوں کا حوصلہ بہت بڑھایا۔ قلعے کی فتح۔ حارث کے مارے جانے سے مسلمانوں کے لیے قلعے کو فتح کرنا آسان ہو گیا۔ اسلامی تاریخ۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ کی سب سے مشہور واقعات میں سے ایک ہے اور اسے کئی کتابوں اور کہانیوں میں جگہ ملی ہے۔ کچھ اہم باتیں: مبالغہ آرائی۔ حارث کو مارنے کی کہانی کو وقت کے ساتھ ساتھ کئی بار مبالغہ آمیز انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ تاریخی حقیقت۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ واقعہ حقیقت میں کس طرح ہوا تھا۔ مذہبی اہمیت۔ اس واقعے کو اسلام میں ایک اہم واقعے کے طور پر مانا جاتا ہے اور اس کا استعمال کئی مذہبی تعلیمات میں کیا جاتا ہے۔ نتیجہ: غزوہ خیبر میں حضرت علی کی حارث کو مارنے کی کہانی اسلامی تاریخ کی ایک مشہور کہانی ہے۔ یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کیسے ایک شخص کی بہادری سے ایک پوری جنگ کا رخ بدل سکتا ہے۔ غزوہ خیبر میں حضرت علی المرتضی علیہ السلام کا کردار نمایاں ہے۔ انہوں نے سخت ترین قلعہ قومسیہ کو فتح کیا، جس کے دروازے اتنے بھاری تھے کہ انہیں اٹھانا ممکن نہیں تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اللہ تعالی کی مدد سے اس قلعے کے دروازے کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، جس سے قلعے کے محافظ حیران رہ گئے اور قلعہ فتح ہو گیا۔ غزوہ خیبر کی فتح کے بعد مسلمانوں نے خیبر کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور یہودیوں کو خراج دینے پر مجبور کر دیا۔ اس واقعے نے مسلمانوں کی طاقت اور صلاحیتوں کو ثابت کیا۔ اس کے علاوہ اس واقعے نے مسلمانوں کو یہودیوں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں بھی مدد کی۔